بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. اس وقت معاشی صورتحال ایسی ہے کہ ہر سیکٹر جو ہے وہ وہاں پر صورتحال کچھ اچھی نہیں ہے. ہر سیکٹر کی طرح جو ریل اسٹیٹ سیکٹر ہے وہ بھی اس وقت بحران کا شکار ہے. کیا مشکلات ہیں, کس طرح سے بحران کا شکار ہے, حل کیا ہے, ساری صورتحال پر ذرا آج بات کریں گے. سینئر ریل اسٹیٹ اینالسٹ احسن ملک صاحب اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. احسن ملک صاحب, سب سے پہلے تو سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو 7E کا ایشو اس وقت چل رہا ہے ریل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر, وہ بیسیکلی کیا ہے, کیا تحفظات ہیں آپ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو 7E ابھی ریسنٹ جو فائنانس بل آیا تھا 2022 اس میں انسرٹ ہوا ہے کہ جس کے پاس بھی جو ایسٹس ہے ان ایسٹ کے اوپر آپ نے ڈیم انکم پے کرنی ہے. امیجنری انکم مطلب ایک پلاٹ ہے, آپ کو اس سے کوئی انکم جنریٹ نہیں ہو رہی, آپ نے گھر بنانے کے لیے خیالی انکم آپ نے اس کی ویلیو کا 1% ایئرلی پے کرنا ہے. اور اس میں جو سب سے بڑا ظلم کیا ایف بی آر نے وہ یہ کہ اس کو ریٹروسپیکٹیو افیکٹ ڈالا کہ جو احتشام صاحب نے 1 جولائی 2021 کو اپنی ریٹرن فائل کی یا جو ایسٹ ڈکلیئر کیے اس کی بیس پہ ایف بی آر نے کوئی ٹارگٹ رکھا ہے کوئی 50 سے 60 ارب روپے کلیکٹ کرنے کا ایڈیشنل اس ہیڈ سے. اور جو میری معلومات ہیں آپ اس کو ویریفائی کر لیجئے گا, کچھ 7.5 لاکھ لوگ اس کے افیکٹیز ہیں. اس پہ لاہور ہائی کورٹ کے آنریبل جسٹس ہیں شاہد جمیل صاحب, ان کی کورٹ میں کیس چل رہا ہے. انہوں نے ایک انٹرم ریلیف بھی دیا کہ جو بھی اس سے افیکٹی ہے وہ اپنے کنسرن چیف کمشنر کو جا کے اپلیکیشن دے کہ جب تک اس کا ڈیسیژن نہیں آتا تب تک میں ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کروں گا اور تب تک میں ڈیم ٹیکس نہیں پے کروں گا. کیونکہ ایف بی آر کی ڈیٹ گزر گئی تھی, لوگوں نے اپنی نارمل ٹیکس ریٹرن فائل کر دی. اس کے بعد ایف بی آر نے ہراسمنٹ یہ شروع کر دی کہ جس نے ٹیکس ریٹرن فائل کر دی ہے اس کو اب ریکوری کے نوٹسز آنا شروع ہو گئے کہ جی آپ فوری طور پہ. ملک صاحب آسان زبان میں ہمارے ناظرین کو سمجھائیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پلاٹ بندہ خریدتا ہے جی بالکل, اور ایک بندہ بیچنے والا ہے, خریدنے والا ہے. وہ جب ایونچولی جاتے ہیں وہاں پہ تو کسی کو کیا دینا پڑتا ہے اپنے ٹیکس کی مد میں, کسی سے کچھ وصول کیا جاتا ہے جی ایس ٹی کے مد میں. یہ جو آپ 7E والا معاملہ ہے اس کا یہ اوور اینڈ ابو ہے. مطلب ہے کہ ایک بندہ جس کے پاس 6 سال سے پلاٹ ہے اور نہ بیچا نہ اس نے ریٹرن کیا نہ اس کو ملا اس کا کچھ, وہ مسلسل ہر سال شو کرے گا اور ایک امیجنری خیالی اس پہ ٹیکس کی اماؤنٹ ہے وہ پے کرے گا. بالکل ایگزیکٹلی آپ نے ٹھیک کہا. اور اس کے اندر جو سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے, آپ کے پروگرام کے توسط سے میں چیف جسٹس سپریم کورٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس کا سو موٹو لیں, کیونکہ یہ ڈبل ٹیکسیشن ہے. مطلب آپ کی انکم ہے, آپ آلریڈی ٹیکس پے کر رہے ہیں, اس کے بعد اپنی سیونگ سے آپ نے پراپرٹی پرچیز کی اور سپوز اگر آپ اس کو بیچتے ہیں تو بھی آپ اس گین کے اوپر ٹیکس پے کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے ملکی حالات ہیں, ہم محب وطن لوگ ہیں, سب لوگ ٹیکس پے کرنا چاہتے ہیں بٹ گڈ ٹیکسز, وہ چیز جو کہ ورکیبل ہو, ایکسیپٹیبل ہو. آپ کی اس پالیسیز کی وجہ سے مارکیٹ ٹوٹلی کوائٹ ہو گئی ہیں. اور حکومت کو اس کا ملک صاحب بہت نقصان نہیں ہو رہا, کیونکہ ریونیو کہتے ہیں اس مد میں بہت کم ہو گیا حکومت کا یہ ٹیکسز بڑھانے کی. اور ویسے ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں اچھی خاصی بزنس ایکٹیویٹی رہتی تھی, چھوٹا بڑا انویسٹر. اب وہ سارے لوگ چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں, کچھ تو ڈر گئے ہیں کہ پتہ نہیں کل حالات کیا ہوں گے. دوسرا نئے نئے ٹیکسز شامل ہو گئے. احتشام صاحب سب سے بڑا جو میں کہتا ہوں سیٹ بیک ہے کہ ہمارے جو ایکسپیٹس ہیں اوورسیز پاکستانی وہ بہت ڈسٹرب ہوئے ہیں. وہ بجائے پاکستان جو فورن ریمیٹنس آ رہی تھی یہ کشکول لے کے ملک پھر رہے ہیں. انہوں نے اپنے ہی پاکستانیوں کو انائڈ کر دیا. وہ اب کوئی ٹرکی جا رہا ہے انویسٹمنٹ کرنے, کوئی دبئی جا رہا ہے, کوئی ملیشیا جا رہا ہے, کوئی یورپ کی سائڈ پہ نکل رہا ہے. وہ پاکستان میں فورن ریمیٹنس نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور احسن ملک صاحب بہت سارے لوگ سرمایہ کاری کرتے ہیں, جس طرح سے آپ نے اوورسیز پاکستانیوں کی بھی بات کی. بہت سارے لوگ زمین لے لیتے ہیں انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے کہ تھوڑے عرصے کے بعد یہ ہمیں ریونیو دے گی, منافع دے گی. لیکن اس طرح سے یہ جو اب 7E کا جو ایشو اب چل رہا ہے, اس سے تو بہت سارے لوگ جو انویسٹ کرتے ہیں یہ سلسلہ بھی اب رک جائے گا. جو پینشنر ہیں, چھوٹی موٹی ان کی اپنا ایسٹس ہیں, جو انہوں نے سرمایہ کاری کی ہے, وہ تو بیچارے پھنس گئے, مارے گئے. وہ بھی پھنس گئے اور آپ کی ایک ایکٹیویٹی سٹاپ ہو گئی ہے, نمبر آف ٹرانزیکشن ختم ہو گئی ہیں. شاید گورنمنٹ ایک ریونیو ایک فگر جو بھی ان کے ذہن میں ہے وہ اس سے ضرور کلیکٹ کر رہے ہوں. ایک بہت انفارچونیٹ چیز ہے احتشام صاحب, ہماری پچھلی گورنمنٹ لے لیں یہ بھی لے لیں, ان کو ٹھوکر کھا کے سمجھ آتی ہے. مطلب ان کے لیے
ایک جو پرسپشن ہے کہ یہ جو ریئل اسٹیٹ میں پیسہ جاتا ہے وہ امپلائمنٹ کریٹ نہیں کرتا. اس نیگیٹیوٹی کو نہیں ختم کیا جا رہا. امپلائمنٹ تو بنتی ہے, ایک بندہ پلاٹ لیتا ہے, بیچتا ہے, اس کو فائدہ ہوتا ہے, چاہے تھوڑا پلاٹ لیتا ہے سر, وہ گھر بناتا ہے, روزگار ملتا ہے, انڈسٹریز, الائیڈ انڈسٹریز چلتی ہیں 32-33 ہیں الائیڈ. اور اب ماشاءاللہ اگر آپ گورنمنٹ کی طرف دیکھیں, اس نے اس سیکٹر کے لیے آج تک کیا کیا ہے. آپ آج تک یہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, E12 ہے, پچھلے 40 سال سے یہ الاٹ ہوا ہے, آج تک پوزیشن نہیں ہے. اگر آپ نے یہ پرائیویٹ ڈیولپرز نے اگر گورنمنٹ کا ہاتھ نہ بٹایا ہوتا تو آج تو لوگ سڑکوں پہ سو رہے ہوتے, بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں, آپ ٹیکسز لیں. ہم نے خود یہ پرپوزل دیا تھا مفتاح صاحب کو کہ آپ یہ 1% کی جگہ اکراس دی بورڈ 50 روپے گز نان یوٹیلائزیشن کے نام پہ لگا لیں, آپ گراؤنڈ رینٹ کے نام پہ لگا لیں, آپ 50 ارب کی جگہ شاید 75 ارب روپیہ اکٹھا کر لیں گے, اس کا نیگیٹو امپیکٹ نہیں آئے گا مارکیٹ میں. اسحاق ڈار صاحب سے کوئی بات چیت نہیں چل رہی اس حوالے سے؟ اسحاق ڈار صاحب کو کنوے ہوا ہے, بٹ پرابلم یہ بھی ہے ایک ہمارے ساتھ کہ یہ جو ہمارا سیکٹر ہے یہ گورنمنٹ کی لیسٹ پرائرٹی پہ ہے. جب پرائم منسٹر آئے, شہباز شریف صاحب آتے ساتھ انہوں نے ایک بزنس کانفرنس کی 8 گھنٹے کی, مائنس ریئل اسٹیٹ بلڈر ڈیولپر. ابھی بھی انہوں نے جو اناملیز کمیٹی بنائی ہیں اس میں بھی انہوں نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو بالکل نیگلیکٹ کیا ہوا ہے. حالانکہ اگر وہ تھوڑا سا اس سیکٹر کو ساتھ لے کے چلیں تو ہم وہ لوگ ہیں جو کافی مسائل کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں ان شیپ آف کہ ہم لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں فورن ریمیٹنس کو جو پاکستان آئے گی. اچھا ایسا ملک سے یہ 7E اب امپلیمنٹ باقاعدہ طور پر ہونا شروع ہو گیا ہے یا ابھی یہ فیصلہ ہوا ہے, ابھی امپلیمنٹ ہونا باقی ہے؟ 7E امپلیمنٹ ہو چکا ہوا ہے. اچھا, جولائی 2021 میں, جولائی 2022 سے, جولائی 2022 سے, ٹھیک ہے. اب اس میں ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ کا انٹرم ریلیف اویلیبل ہے. آپ کو سٹے ملا ہوا ہے؟ سٹے انٹرم ریلیف, سٹے پراپر نہیں ہے کیونکہ اس پہ جو چیف کمشنر لاہور ہیں بادشاہ خان صاحب, ان کی سٹیٹمنٹ ہے آن بہاف آف چیئرمین FBR کہ جو آدمی بھی کنسرنڈ چیف کمشنر کے پاس چلا جائے گا, اپلیکیشن دے گا کہ میں اپنی ٹیکس ریٹرن بعد میں فائل کروں گا, ہم اس کو انٹرٹین کریں گے. ایک تو وہ اپلیکیشن انٹرٹین نہیں کر رہے تھے, دوسرا ایک ہم لوگ خود بھی, مطلب ہم لوگوں سے مراد لوگ FBR خود فرنٹ پہ نہیں جانا چاہتے کہ میں جا کے اپلیکیشن دوں. تو جن لوگوں نے اپلیکیشنز نہیں دی وہ سفر کر رہے ہیں کہ اب ایگزیکیوشن کے FBR سے نوٹسز ان کو ریسیو ہونا شروع ہو گئے. اب امید ہے 9 جنوری کو, یہ 2 دن پہلے, کل لاہور ہائی کورٹ کی چھٹیاں ختم ہوئی ہیں, اب اس کی ڈیٹ نیکسٹ ویک میں نکل آئے گی. امید ہے ایک چیز کم وقت ہے ملک صاحب کہ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ پوری دنیا میں پچھلے 2.5-3 سال سے اسلام پہ ہے, بہت نیچے گئی ہوئی ہیں. ہمارے یہاں بھی 3 سال سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا, عام طور پہ 3-4 سال کے بعد دوبارہ بوم شروع ہو جاتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کا تعلق پرسیپشن سے ہے, حکومت سے ہے, یا لوگ انتظار میں ہیں جیسے الیکشن ہو, نئی حکومت آئے پھر انویسٹ کریں گے؟ نہیں, اس کا صرف پرسیپشن سے تعلق ہے. ایک کمفرٹ زون کی بات ہے. آپ کی پالیسیز لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں کہ گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں وہ کس سیکٹر کے ٹوورڈ سافٹن ہیں. ابھی جو پریزنٹلی چل رہا ہے, آپ کے شاید نالج میں نہ ہو, کہ ایسی جاہلانہ حرکت ہے کہ نان فائلر آدمی کوئی بھی پراپرٹی پرچیز کرے گا اس نے 7% ٹیکس پے کرنا ہے. تشام صاحب, اب ایک وڈو ہے یا کچھ ایسے لوگ ہیں جو مطلب ہر ماہانہ مطلب یہ ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کر سکتے ہیں, آپ کو ان کو لیوریج دینی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ نے اب اس پہ لاسٹ ٹائم بھی مفتاح صاحب نے کہا کہ جی ہم سے یہ ٹائپوگرافیکل مسٹیک ہو گئی ہے, ہم اس کو فوری طور پہ سارٹ آؤٹ کر دیں گے. وہ آج تک نہیں ہوئی. وہ اس پہ کلیکشن چل رہی ہے, جو مجبوری کے تحت ڈیلز ہوتی ہیں اس میں بیچارہ نان فائلر 7% ٹیکس پے کرتا ہے. ٹھیک ہے, گورنمنٹ کو یہ جو ریئل اسٹیٹ کے مسائل ہیں اس پر یقینی طور پر فوکس کرنا ہوگا. بہرحال وقت ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ سینئر ریئل اسٹیٹ اینالسٹ احسن ملک صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. فیڈ بیک دیجیے گا اگلے پروگرام تک. اجازت دیجیے, خدا حافظ.